حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے عزیمت کے راستے کو اختیار فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ امت کے مفاد کی خاطر ایون منصب خلافت سے اپنے آپ کو نیچے کر لیا۔ ساری امت مسلمہ پر اسلام کے قیام اور باطل قوتوں سے جہاد فرض ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا مطالبہ لے کر ہم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ مستقل دعوت تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تحریکیں اس وقت جگہ جگہ حکومتوں کے جبر و تشدد کی فضا میں سانس لے رہی ہیں۔ کون سا دور نبیوں کا ایسا گزرا ہے جب ایمان والے جبر کا شکار نہ رہے ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ سود میں ملوث ہو گئے ہیں۔ جو شے تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام جولائی 2024 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے ہم سوالات کرتے ہیں جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ان سے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ چونکہ ہمارا ایک سوال ہی کافی لمبا ہو گیا تھا اور پچھلی دفعہ کے بھی کچھ سوالات ہمارے پاس جسے کہیں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، تو ہم سیدھا سوالات پہ آتے ہیں۔ مدثر خان صاحب ہیں جی، انہوں نے جگہ نہیں لکھی لیکن انہوں نے یہ سوال ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو لوگوں کے لیے ایک زندہ نمونہ بنا کر پیدا کیا تاکہ لوگ ایک زندہ اسلام دیکھیں۔ آج کے اس عظیم فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ایسا شخص کیوں نہیں بھیجتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بڑا اچھا سوال ہے اور ذرا ایک جس کو کہتے ہیں بڑا دو ٹوک سوال ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیجتا۔ اب کیونکہ ہمارے سائل نے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما کر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، تو پھر جواب کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے آخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیج دیا، اور ان کو جو کتاب عطا کی وہ بھی محفوظ، اور ان کا جو اسوہ ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ تو جب سائل اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے تو جواب ایک اعتبار سے بڑا آسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود آخری پیغمبر کو بھیج کر ان کو عطا کردہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی اور ان کے اسوہ کو محفوظ فرما دی، تو مزید اب کسی کے بھیجے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے نا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ذرا دل کا اطمینان ہو جائے، چار پرندوں والا واقعہ۔ میں ان کے دل کے اطمینان کے لیے بھی کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ بہرحال 1500 سال آگے کھڑے ہیں ہم، تقریباً دنیا بے انتہا بدل چکی ہے اور فتنے جو ہیں وہ بڑے شدید تر ہو رہے ہیں، تو اس وقت کوئی ایسی پرسنالٹی کیوں نہیں ان کے بقول کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کر سکیں؟ انہوں نے کہا نا اسلام زندہ نظر آئے، یہ بڑا قیمتی سوال ہے، کیونکہ اسلام دین ہے نا، نظام زندگی ہے، اور جناب رسالت مآب علیہ السلام نے صرف انفرادی سطح پر اسلام پر عمل کر کے نہیں دکھایا بلکہ ایک اجتماعی نظام پیش کیا، وہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر آج بھی آپ اسلام کی چند بنیادی تعلیمات کو دیکھیں جی، تو یہ حسن کہ وہ زندہ ہے یا اس کی تعلیم موجود ہے اور اس سے ہم زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت سادہ سی بات ہے، توجہ شاید نہ ہو ہماری اتنا، پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کے بچہ پیدا ہو، ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے کان میں اذان کہتا ہے اور 7ویں دن عقیقہ کرتا ہے، اس کے بالوں کو صاف کرواتا ہے سر کے، اور کچھ صدقہ راہ خدا میں پیش کرتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے۔ یہ جو آپ کو ایک اجتماعیت نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، یہ سنت رسول کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان نماز کو کھڑا ہوگا، وہ ظہر کے 4 فرض ادا کرے گا، نہ 5 نہ 3، ہر رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع، 2۔ یہ جو حسن ہے یا یہ جو اجتماعیت کہاں سے آ رہی؟ یہ رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیوں سنت پر زور دے رہا ہوں؟ قرآن کریم میں تو نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کا ذکر بھی نہیں ملتا، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، حضور دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور کا اسوہ آج بھی اتنا زندہ موجود ہے کہ اگر امتی عمل کرنا چاہے
تو اس کو بہت زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میں اپنے والد کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں اپنے رسول کو جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی میں کوئی عمل ایک مرتبہ کیا وہ بھی آج ریکارڈ پر موجود ہے. مثلا بڑا دلچسپ نکتہ ہے, حضور نے پوری زندگی تہبند استعمال فرمایا. سوال آتا ہے کہ ہم لوگ پینٹ استعمال کرتے ہیں, شلوار استعمال کرتے ہیں, کیا حضور نے اس کو استعمال کیا؟ تو ثابت شدہ بات ہے کہ حضور نے پاجامہ خریدا ہے, اور حضور کوئی عمل بلا وجہ تو نہیں کریں گے نا. تو یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ پاجامہ خریدا اور گویا کہ اس کے استعمال کا آپ کا ارادہ تھا. یہ نکتہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ حضور کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے, قرآن حکیم ایک کھلی کتاب, زندہ کتاب, قیامت تک کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. وہ جو بات تھی نا ولا کی لیطمئن قلبی, نئے رسول کی ضرورت کیوں نہیں؟ بھائی پہلے ایک رسول آتے تھے, نبی آتے تھے کسی ایک علاقے میں, تو دوسرے علاقے میں ضرورت تھی, کمیونیکیشن کے چینلز نہیں تھے. کبھی ایک پیغمبر آئے اور ان چلے گئے دنیا سے, تعلیم مسخ ہو گئی, تعلیم میں تبدیلی واقع ہو گئی, تو نئے رسول کی یا نئی تعلیم کی یا نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی. رسول اللہ کے معاملے میں کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کبھی فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا, کافۃ للناس, سارے انسانوں کے لیے بنا دیا, آپ کی نبوت کو گلوبل کر دیا. اچھا, جب آپ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تشریف لائے ہیں, تو کمیونیکیشن کے چینلز کیسے موجود ہیں؟ ہم واقف ہیں. ایک روایت پیش کی جاتی جو حدیث رسول نہیں ہے, لیکن قول بڑا پیارا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. وہ تو سین کہلائے گا عربی کے اندر, وہ صاد سے اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے, لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے. مگر معلوم ہوا کہ چائنا موجود تھا, کیونکہ ہزاروں برس کی تاریخ ہے, اور وہاں کے لوگ ادھر جدہ کے ساحل پر آتے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے, تو خانہ کعبہ کی تعمیر جب حضور علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے, لکڑی کہاں سے استعمال ہوئی؟ رومیوں کا ایک جہاز جدہ کے ساحل پر موجود تھا, اور اس جہاز پر جو لکڑی موجود تھی وہ استعمال کی گئی خانہ کعبہ کی تعمیر میں. تو روم کے لوگ بھی ادھر آ رہے ہیں, چائنا کا بھی لنک یہاں پر موجود ہے. تو اب وہ ایشو نہیں کہ کمیونیکیشن کے چینلز اویلیبل نہیں کہ ایک خطے کی تعلیم دوسرے خطے میں نہ پہنچ سکے. تو نمبر 1 حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے. نمبر 2 پچھلی کتاب میں آئی تبدیلی ہو گئی, تورات میں ہو گئی, زبور میں ہو گئی, انجیل میں ہو گئی, لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا, اور آپ کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے گلوبل کر دیا, اور آپ پر آ کر اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا. ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب کا بڑا پیارا کتابچہ ہے نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعثت. کیوں حضور کو ہی قرآن عطا ہوا, پہلے کیوں نہیں آخری کتاب آ گئی؟ کیوں حضور پر آ کر دین کی تکمیل ہوئی؟ یہ تفصیل تو ہمارے ناظرین وہاں پر پڑھیں. پچھلے کسی پیغمبر پر دین کی تکمیل کا اعلان نہیں ہوا. دین کی تکمیل کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم حضور پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. دین مکمل ہو گیا, کتاب قیامت تک محفوظ ہو گئی, اسوہ بھی قیامت تک آپ کا محفوظ ہے, کسی نئے نبی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب وہ جو جیتا جاگتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو آج چند افراد کی زندگیوں میں اسلام کی انفرادی زندگی سے متعلق تعلیمات کی برکات آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں. آج اگر غزہ کے بچوں نے, عورتوں نے, بوڑھوں نے, مسلمانوں نے استقامت کی مظاہرہ پیش کیا ہے, تو ایک طرف تو عالمی ضمیر جاگا. ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ کی یونیورسٹیز میں لوگ عدل کی اور حق کی بات کر رہے ہیں. آسٹریلیا سے 50 عورتوں نے صرف یہ استقامت دے کر اسلام قبول کیا. تو وہ زندگی یا زندہ اسلام دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ اسلام کی انفرادی زندگی سے متعلق چند اعمال کو دیکھ لیں, یا نماز جیسی عبادت کو دیکھ لیں, جمعے کے اجتماعات کو دیکھ لیں, حج کے اجتماعات کو دیکھ لیں, جہاں اسلام عمل میں نظر آتا ہے. ہاں, بتمام و کمال جس کے ہم داعی ہیں کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, اس کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. لیکن دیکھیے نا کہ یہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم جارج کہ موجود ہے سارا کچھ, اور بالکل صحیح بات ہے, لیکن جارج برنارڈ شاہ کا جو جملہ ہے کہ اسلام کی طرف دیکھیں تو دنیا کا بہترین مذہب ہے, لیکن مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو اس سے زیادہ گری ہوئی قوم کوئی نہیں ہے. تو اس وقت بھی کچھ لیونگ ایگزامپل جو کہ سیرت پر عمل پیرا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو مکمل, اس کی تو بہرحال ضرورت ہے. جی دیکھیں, اب آپ جب لفظ مکمل کہیں گے نا, تو مکمل میں تو ہم اجتماعیت کی بات کریں گے. انفرادی سطح پر تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی. انفرادی سطح پر آپ بون مسلمز کی کیا بات کرتے ہیں, جو ریورٹڈ مسلمز ہیں, جو غیر مسلم اسلام قبول کریں, ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو ہمیں رشک آتا ہے, مگر وہ انفرادی مثال ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی سطح پر آپ کو کچھ مثالیں مل جائیں گی, لیکن بتمام و کمال کوئی اجتماعی نظام کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً ہم پیش کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں, جس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. محمد ابو بکر صاحب ہیں, چائنا سے ان کا تعلق ہے. میں اس وقت چائنا کے شہر تیانجن میں مقیم ہوں اور اپنی پی ایچ ڈی کے اختتامی مراحل طے کر رہا ہوں.
ایک دفعہ ڈاکٹر اسحاق احمد مرحوم نے فرمایا تھا کہ جب تک انسان اپنی ذات پر خلافت قائم نہ کر لے تو وہ زمین میں خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کا بھی اہل نہیں ہو سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کیسے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات اور گناہوں سے محفوظ رکھیں، یعنی کہ کیسے اپنے اوپر دین کو قائم کریں اپنے ذات پر، اگرچہ دل میں بے پناہ خواہش بھی ہو کہ ہم اللہ کی زمین میں خلافت قائم کرنے کی جد و جہد میں شامل رہیں، لیکن بتقاضائے بشری گناہ سرزد ہوئے جاتے ہوں تو کیا ہم کسی بھی صورت میں خلافت قائم کرنے کی جد و جہد میں شمولیت اختیار کرنے کے اہل نہیں ہیں؟ بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ذکر ہمارے بھائی نے فرمایا اس کو تھوڑا سا ہم اگر یوں بہتر کر لیں کہ اگر ہم اجتماعی جد و جہد دین کے غلبے یا نظام خلافت کے قیام یا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہماری ذات سے ہوگا، اور اللہ کی جو مدد ہے وہ سرکشوں اور باغیوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نحل کے آخر میں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔ پھر اجتماعی سطح پر اللہ کیا فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اس دین کی جد و جہد کے لیے لازم ہے، بلکہ اس کو یوں اور فائن ٹیون کر لیں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دین کی جد و جہد بڑی پاکیزہ محنت و جد و جہد ہے۔ اس کے لیے افراد بھی کون درکار ہیں؟ پاکیزہ قسم کے، ناپاک قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی نصرت کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ آغاز یہاں سے ہوگا۔ باقی انبیاء معصوم ہوتے تھے، اب کوئی معصوم نہیں ہے۔ حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کے سارے بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، خطاؤن، ہاں سب سے زیادہ خطا کرنے والے بالکل، اور وخیر الخطائین التوابون، بہترین، کیا پیارا جملہ ہے، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توابون، خوب توبہ کرنے والے ہوں۔ تو گناہ تو ہوگا، یعنی کوئی پاک نہیں ہے، اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ہاں اب کیا کیا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس معاملے کو شروع کرنا ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ماحول سے انسان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، مدد ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ کر رہا ہے تو میں کیسے نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے دین کے کام کو تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو خیر کے، نیکی کے ماحول سے جوڑنا، اجتماعیت میں آنا، اس سے بندے کو موٹیویشن ملے گی، اس کی بیٹری چارج بھی ہوگی، اور وہ اپنے انفرادی معمولات میں بھی بہتری کی طرف آگے بڑھے گا اور اجتماعی جد و جہد میں بھی آگے بڑھے گا۔ اب یہ جو بات آخری تھی نا کہ کیا ہم کر ہی نہیں سکتے؟ بھائی کرنا ہے، ہم نے کر ہی نہیں سکتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر نجات کی توقع نہ رکھیں۔ سورہ عصر کا حاصل کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر خسارے سے بچنا اور ابد الآباد کے، ہمیشہ کے، آخرت کے خسارے سے بچنے تو ایمان بھی ضروری، اعمال صالحہ بھی ضروری، مل جل کر حق کی وصیت کرنا بھی ضروری، جس میں اقامت دین کی جد و جہد بھی آئے گی، دعوت دین کی محنت بھی آئے گی، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا اور اس کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں تو یہ سوال ہی نہیں کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، نہیں، ہم نے کرنا ہے۔ اس کرنے کے ارادے کے ساتھ جب بندہ کھڑا ہوگا تو پھر بڑی پیاری بات حدیث میں آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے دل میں یاد کرتا ہوں، کسی محفل میں یاد کر اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، ایک بالش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو بندے نے قدم بڑھانا ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ویسے یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہے نا کہ کوئی ایسا ذریعہ بنایا جائے کہ اس بندے کو ہم دین کے کام سے دور کر سکے، اس میں احساس پہ تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہارا تو منہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا۔ یعنی کہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں ہر شخص کو فیس ہوتی ہیں جو دین پر چل رہا ہے۔ اچھا، ایک بندے کیا آپ تو بھائی گناہ گار ہیں، آپ کر نہیں سکتے، اچھا جو تھوڑا بہت صحیح ہو گیا تم تو بڑے نیک ہو گئے، تم تو بڑے نیک، تم تو کمال آدمی ہو گئے، دوسرا جو ہے یہ تو غلط آدمی ہے، یہ تو نیچا آدمی ہے، کر ہی نہیں رہا، کہیں نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ کہیں پہ بھی سکون نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کہیں پہ بھی وہ بلکہ وہ ہار نہیں مانتا ہے، ہر مرحلے پر روکنے کی اور مجھے اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اس جد و جہد سے جو ہم پر لازم کی گئی۔ وجہ ہے آپ کی بات کہ یہ شیطانی وساوس بھی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت الکرسی کی تلقین بھی فرمائی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بھی تلقین فرمائی۔ بار بار یہ جو الذی یوسوس فی صدور الناس والی بات ہے، اس سے یہ مستحضر رہے اور اس سے بچنے کے لیے بندہ محنت کرے تاکہ وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے میں آگے بڑھ اور سکے۔ اس سے آگے ہے من الجنتی والناس، لوگ بھی کہتے ہیں
تم دین کی بات کر رہے ہو، اپنی اوقات دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، اپنا پاسٹ دیکھو، پاس دیکھو. یس، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی وہ وسوسہ اندازی والی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ، بلکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر استقامت سیکھنی ہے نا تو شیطان سے سیکھو. اس مردود کو پتہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو بھی کافر بنانے کی کوشش کر لے، وہ جہنم سے بچے گا نہیں، تب بھی لگا ہوا ہے. وہ جہنمی ہے، شور ہے نا، تب بھی لگا ہوا ہے انسانیت کو ورگلانے کی کوشش میں. تو تم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، تمہاری محنت میں کمی کیوں واقع ہو جائے؟ تمہیں تو آگے بڑھ کر اور محنت میں آگے بڑھنا چاہیے. اگلا سوال ہے جی صدیق آوان صاحب امریکہ سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یورپ و امریکہ میں لاکھوں مسلمان آباد ہو چکے ہیں. سود کے معاملے میں ان لوگوں کو کئی مشکلات درپیش ہیں. ان کا سارا کاروبار، پیسہ وہاں کے بینکوں ہی میں ہوتا ہے. یہ بینک اس پیسے کو سودی کاروبار میں لگا کر اپنا کام چلاتے ہیں اور اس پر ان کو کچھ سودی منافع دے دیتے ہیں. بینک جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ سود میں ملوث ہو گئے ہیں. اس کا کوئی قابل عمل حل بتائیں. اب یہ انہوں نے سوال جو کیا ہے بیسیکلی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے بینک کے، یہاں پاکستانی بینکوں کا بھی یہی حال ہے اور تھوڑا سا یہ فقہی نوعیت کا لگ رہا ہے مجھے. لیکن بہرحال جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ تو مسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں آباد ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس پر فقہا کی تفصیلات موجود ہیں. میں اس بحث میں نہیں جا رہا. یعنی یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلم معاشروں اور مسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں آباد ہونا یہ اپنی جگہ ایک کوشچن مارک ہے. نمبر لیکن اس میں میں عرض کروں کہ آج کل کے حالات میں، سیاسی حالات میں، تو لوگ عافیت محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہاں ایک جگہ پہ کسی ایک ملک میں گلا دبایا جا رہا ہے، تو ہم کہیں جا کر ہم پہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں جانا پڑ رہا ہے. تو اب یہ ایک ڈائمنشن ایڈ ہو گئی ہے. یہ ڈائمنشن بھی ایڈ ہو گئی ہے. البتہ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک ہے زندگی اور جسم کو بچانے کا مسئلہ، ایک ہے ایمان اور اپنی آخرت کو بچانے کا مسئلہ. یعنی اس ڈائمنشن کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. باقی جو نفس مسئلہ ہے وہ بینکوں میں سود چلتا ہے اور پیسہ بینکوں میں پڑا ہے، تو آپ نے وجہ فرمایا، مطلب کون سا مسلم ملک بچا ہوا ہے کہ جہاں بینکنگ سسٹم اس وقت سود پر نہیں چل رہا ہو. تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی جائے گی، چاہے مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے، اگر آپ کو ہماری اپنی ڈیلی ٹرانزیکشنز کے اعتبار سے مجبوراً بینکنگ چینل پر جانا پڑتا ہے، جو کہ ایک مجبوری ہے غلط، ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھولیں گے جس پر آپ سود نہیں لیں گے. یہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو، مشترک مسئلہ ہے. البتہ بینکوں میں پیسہ رکھ کر سود کمانا، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ مسلم ملک ہو، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے لعنت فرمائی سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور اس کے معاملے پر گواہ بننے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب برابر کے شریک اس معاملے میں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. تو چاہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہوگا یا امریکہ کا مسئلہ ہوگا، کہ اگر بینک میں پیسہ رکھ کر اس پر سود کمایا جا رہا ہے تو وہ غلط ہوگا. اور بھارت، جن امریکہ کی اگر مثال دے رہے ہیں، بہت سے غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں، ایون وہ مورگیج پہ پہلا گھر بھی نہیں لیتے. میں خود یو کے میں، آسٹریلیا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، گو کہ وہاں کے علماء نے ذاتی رہائش کے لیے گنجائش دی ہے پہلے گھر کی اور ایک گھر کی. مگر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رینٹ پہ رہتے ہیں، تھوڑا رینٹ نسبتاً زیادہ پے کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے وہ مورگیج والی فیسلٹی کو بھی اویل نہیں کیا ہوتا. حاصل کلام کیا ہے؟ جو ادھر بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہے تو وہ بچنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس میں پاکستان میں ہونے یا امریکہ میں ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اس میں چونکہ انہوں نے سوال کیا تو میں تھوڑا سا اس میں آپ سے مزید چاہوں گا. یہاں پہ آتا ہے اسلامک بینک. اسلامک بینک، اب جیسے مثال کے طور پہ بینک جو ہیں وہ تین طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو پیور کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کہ متفق علیہ ہے کہ وہ سود ہے. پھر ایک بیچ والی صورت حال ہے کہ کنونشنل بینک بھی ہے، ساتھ اسلامک کی بھی ونڈو کھولی ہوئی ہے. اب یہ بھی ملاوٹ جو ہے. ایک ہے جو پیور اسلامک بینک، جو کہ جس کی کنونشنل بینک کی ونڈو نہیں. اچھا، اس کے پاس کچھ فتوے بھی موجود ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کوئی ہیلا کر کے، کوئی اس کے حلت کے حوالے سے مضاربت، مشارکت اور وغیرہ وغیرہ جو بھی مرابحہ، اس کو لے کر انہوں نے اس کو کر لیا ہوا ہے. تو کیا یہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو کنونشن سے تو اپنے آپ کی جان چھڑاؤ نا، اور اگر کہیں زیادہ ہی مسئلہ ہے رکھوانے کا تو اس میں جاؤ جہاں پر کہ گرے ایریا کم ہو. گرے ایریا کم ہو یا لیسر ایول والی بات ہوگی. جی.
تو بس یہ چیز میں کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے یہ بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کنونشن سے تو نکلو نا. جی رکھوانے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ صرف ٹرانزیکشنز کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا یا اس پر کوئی پروفٹ بھی؟ یا اگر ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو فتوی کے مطابق حلال ہیں تو اس میں، کیونکہ دیکھیں تقوی اور فتوی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر فتوی کی بیس پر وہ حلال ہیں تو کیا وہ شخص اس کے اندر رکھ سکتا ہے اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں؟ دیکھیے اب یہاں پھر ایک بحث ہے نا کہ اگر ایک طرف فتویٰ آپ کو حلال کا ملے گا تو دوسری طرف فتویٰ حرام کا بھی موجود ہے. یہ مسئلہ خود علماء کے درمیان میں مختلف فی ہے نا، اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ایون پاکستان کے بعض بڑے علماء کرام اس کے حق میں ہیں لیکن بعض بڑے دیگر علماء کرام اس کے حق میں نہیں ہیں. تو اب کیا سوال پیدا ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ ہے. لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ جن مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کر کے وہ اسلامی بینکنگ سے استفادہ کر رہے ہیں، ذرا پردے کے بارے میں بھی ان مفتی صاحب سے مسائل معلوم کر لیں اور شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے بھی معلوم کر لیں اور وراثت کے احکامات کے بارے میں معلوم کر لیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی ادب سے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو کیونکہ یہاں ایک روم مل گیا ہے تو وہ مفتی صاحب پر رکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب نے حلال قرار دے دیا تو ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ مفتی صاحب پر اعتماد کر کے ان کے فتوے کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا اور آپ کے رب کا مسئلہ. لیکن کیا ان مفتی صاحب نے پردے کے احکامات بھی بیان کیے ہیں؟ یا آپ نے ان سے معلوم کیے؟ وراثت کے احکامات انہوں نے بیان کیے ہیں، کیا آپ نے ان سے معلوم کیے؟ دیگر شرعی احکام کے بارے میں جو دین کے تقاضے ہیں آپ نے کیا ان سے معلوم کیے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاص مطلب کے پہلو کے اعتبار سے تو فتویٰ میں لے رہا ہوں اور وہی مفتی صاحب شریعت کے اور احکامات بیان کرتے ہیں یا فتاوی اس کے بارے میں دے چکے ہیں اور میں دھڑلے سے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہوں، تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں کیا میں دین میں حصے بکرے تو نہیں کر رہا؟ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ذہن میں رہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اچھا کیونکہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی کی رائے یہاں پر پیش کر دی جائے. تنظیم اسلامی کی شورا میں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں تھا اور خود ہماری آڈٹ فرم جو اے فرگوسن کمپنی ہے، ہماری فرم کے پاس ہی پاکستان کے ایک بڑے اسلامک بینک کا آڈٹ بھی تھا اور وہاں کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جس سے ہمیں تشویش پیدا ہوئی اور اس وقت میں تنظیم اسلامی میں شامل بھی تھا. تو کوئی معاملات ایسے پیش آئے کہ ضرورت پیش آئی کہ تنظیم اسلامی کے فورم پر ہم شورا میں ڈسکشن کریں، تو 2.5-3 گھنٹہ اس پر ڈسکشن ہوئی. علماء کے فتاوی بھی ہم نے لیے دونوں طرف کے اور ایکسپرٹس کے اوپینین بھی ہم نے لیے اور اس کے بعد ہماری شورا میں یہ بات طے کی گئی کہ ہم احتیاط کا پہلو اختیار کریں گے. اسلامی بینکس کے اندر کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا یا وہاں وہ جاب کرنا، ہم نے یہ رائے اختیار کی ہے کیونکہ دونوں طرف علماء کی آراء موجود ہیں. تو ہم وہ حدیث کے جس میں حدیث میں ذکر آتا ہے جامع ترمذی میں کہ جو شے تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو. اس طرح کی چند احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا. یہ تنظیم اسلامی کے فورم پر آئے ہیں اور ہم اپنے رفقائے تنظیم کو اسی کی ترغیب دلاتے ہیں. باقی کچھ حضرات اگر ان علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ کے حق میں ہیں تو وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. البتہ اس میں یہ جو پہلو تھا کہ ہم ذرا سیویئر قسم کے معاملے سے ذرا ہلکے معاملے کی طرف آ جائیں، اس نیک نیتی کے ساتھ کوئی یہ سٹیپ لے رہا ہے تو ہم اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. البتہ وہ رائے جو ہماری تنظیم اسلامی کی ہے علماء کے اختلاف ہی کی وجہ سے کہ ہم نے شبے کا معاملہ سمجھتے ہوئے اس میں احتیاط کا پہلو اختیار کیا. اچھا اس میں جو حدیث بھی ایک آتی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا دھواں تو ہر شخص ہی جو ہے وہ لے رہا ہوگا اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کہا کہ اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنی کفارہ جو ہے کہ آپ اپنی اس نظام کو بدلنے کے لیے. میں نے کیوں کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم غلط سمجھیں، بلکہ آپ مزے کی بات دیکھیں نا، جب میں کرنٹ اکاؤنٹ میرا بھی کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ہم اس پہ پیسہ نہیں لیتے تو کون لیتا ہے؟ بینک لیتا ہے اور آگے وہ ریزرو بینکنگ کے کانسیپٹ کے تحت مارکیٹ میں اور فلوٹ کرتا ہے. تو ہم تو پارٹ ہے اس سسٹم کا. لیکن آج آپ کی خواہی نہ خواہی وہی حدیث ہے نا کہ وقت آئے گا بندہ خود سود میں ملوث آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جیبوں میں پڑے ہوئے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ سود کے سرٹیفکیٹ ہیں. جی ایگزیکٹلی، سودی نظام کے سرٹیفکیٹ ہیں، کاغذ جو ہے. پھر جو آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے غلطی تو ہو رہی ہے، اب اس غلطی کا دینا ہے کفارہ. اور وہ کفارہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھائی ریلیز کرو دنیا سے، کچھ بچے گا تو دین کے لیے لگاؤ گے نا.
یہ نہیں کہ فلرش کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو منیمم پر رکھتے ہوئے اپنی ایفرٹس کو، اپنی صلاحیتوں کو اس نظام کے بدلنے کی جد و جہد میں لگاؤ، تاکہ آج اگر موت آ جائے تو کل اللہ کے سامنے پیش کر سکو کہ اللہ بہت سی جگہ تو بچتا رہا، ڈائریکٹ سے بچتا رہا، دھوئیں سے میں نہیں بچ سکتا تھا، تو میں نے یہ جو جد و جہد کی ہے تیرے دین کے غلبے کے لیے اور نظام باطل کے خاتمے کے لیے، اس کو میرے کفارے کے طور پر قبول فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے یہاں ایک اور بات کی ہے، یہاں پر لوگ اپنی کمپنیوں اور مقامی حکومت سے پینشن لیتے ہیں۔ پینشن تو پاکستان کی حکومت سے بھی لیتے ہیں، جو سود کے پیسے سے آتی ہے۔ اس کے بغیر یہاں کوئی چارہ نہیں، اس پر بھی رہنمائی فرما دیں۔ اب یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یا تو زبردستی حلال کروانا چاہ رہے ہیں، ہمارا اس میں ہم کہیں گے استفت قلبک والی بات ہے۔ استفت قلبک والی، اچھا یہ استفت قلبک کا ترجمہ ہم ناظرین کے لیے کر دیں۔ اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اپنے دل سے فتوا لو، لوگ چاہے تمہیں کچھ بھی کہتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب براہ راست معاملہ ہے ہی سود کا تو پھر اس میں کیا گنجائش نکلے گی۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ایک بندہ پرائیویٹ کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے، اور جیسے پاکستان میں بھی ہوگا اور ملکوں کے اندر بھی ہوگا، اور وہاں سے کٹوتی کا معاملہ ہوتا ہے، اور مختلف جیسے پاکستان میں EOBI کا انسٹیٹیوشن ایک موجود ہے، وہ جو ایک کٹوتی ہوتی ہے امپلائر کی طرف سے بھی، امپلائی کی طرف سے بھی، پھر اس کا بینیفٹ اس کو آفٹر جاب یا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو مل رہا ہوتا ہے، وہ پہلو الگ شے ہے۔ اور کلیتاً ایک سودی ادارے کا پارٹ بننا، پھر اس کے بعد اس کے بینیفٹ سے استفادہ کرنا، اس میں فرق ہوگا۔ البتہ مزید فائن ٹیون کر کے اپنے متعلقہ علماء سے اگر یہ فتویٰ لیں اور رائے معلوم کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب دیکھیے نا، سب لوگ، اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ لوگ ان اداروں میں کام بھی کر رہے ہیں، ملٹی نیشنلز میں کام کر رہے ہیں، جن کی تو بنیادی سود ہے۔ پاکستان، حکومت پاکستان جہاں سے وہ دے رہی ہے تنخواہیں، وہ کیا ہے؟ تو لہٰذا اس کو لے کر کھاتے پیتے رہنا اور ریلیکس کرنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر بامر مجبوری یہ ہے تو کم از کم پھر اس کے بعد اس کا حق، وہ جس کو کہتے ہیں اس کو مداوع کریں اور اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں لگیں۔ راحیل گوہر صدیقی صاحب کراچی سے ہیں، ان کا سوال ہے کہ اسلامی تحریکیں اس وقت جگہ جگہ حکومتوں کے جبر و تشدد کی فضا میں سانس لے رہی ہیں، چنانچہ آپ کی نظر میں وہ کون سا مناسب ترین رویہ ہے جو اسلامی تحریکوں کو ان حکومتوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت قیمتی سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ بھی ہے۔ اسلامی تحریکیں جگہ جگہ حکومتی جبر کا شکار ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن حکیم پڑھ جائیے تو کون سا دور نبیوں کا ایسا گزرا ہے جب ایمان والے جبر کا شکار نہ رہے ہوں، جب ایمان والوں پر زندگی اجیرن نہ کی گئی ہو، جب ایمان والوں کو دہکتے انگاروں پر نہ لٹایا گیا ہو، جب ایمان والوں کو صبر کے مختلف مراحل سے گزرنا نہ پڑا ہو۔ یہ کیوں قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی 950 برس کی تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کی 100 برس کی تاریخ، پھر حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور بالخصوص آپ دیکھیں تو 2/3 قرآن تو مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ انہی مکی صورتوں میں حضور کی سیرت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی مکی صورتوں میں پچھلے انبیاء کی سیرت اور ان کے دور کے واقعات ہمیں ملیں گے۔ تو گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تحریک کے جو بھی کارکن ہیں وہ اپنا تعلق قرآن حکیم سے مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مضبوط کروایا؟ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ یہ مستقل قرآن کا ریمائنڈر ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر چند گھنٹوں بعد اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ پھر سیرت رسول کا معاملہ، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مصائب تمہیں پریشان کریں تو میرے ابا جان نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا اللہ کے راہ میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو کیا ایسا وہ ہونا چاہیے، چاہے وہ آج کا دور ہو آئندہ کبھی آنے والا دور ہوگا، یہی رہنمائی قرآن حکیم سے صبر کا معاملہ، استقامت کا معاملہ، اللہ کے حضور رونے گڑگڑانے کا معاملہ، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانے کا معاملہ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اس سے پہلے بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کی بات بھی آئے گی، بشارتوں کا ذکر بھی آئے گا، لیکن بشارتیں مصائب سے گزرنے کے بعد ہیں، مشکلات سے گزرنے کے بعد ہیں۔ تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسلامی تحریک کے کارکنوں کو؟ قرآن کو جو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے نا، ہیمرنگ کرنا قرآن کی اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرنا، اس قرآن سے زندہ تعلق، اور اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بالخصوص مکی زندگی بھی اس کو دیکھنا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا، پھر یہ صبر کا پہلو، اللہ کی ذات پر توکل کا پہلو، اللہ کے ذکر کا معاملہ، ولا ذکر اللہ اکبر، بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کا معاملہ، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ، اور وتواصوا بالحق، اکیلے نہیں،
جب بندہ جماعتی زندگی کے اندر ہوگا، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہوگا، اپنے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنیں گے، ایک دوسرے کی موٹیویشن کا باعث بنیں گے، ایک دوسرے کے لیے معاونت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو صبر ہے، توکل ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کے حضور رونا گڑ گڑانا ہے، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے، سیرت النبی کا مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ ہے، اور اجتماعیت کا اختیار کرنا ہے، اور صبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کتنا صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے 950 برس کی داستان ایسے ہی نہیں رکھ دی ہمارے سامنے۔ جلیل القدر پیغمبر پر اتنا عرصہ گزرا ہے، تو باقی کسی غیر نبی کو کیوں پریشانی اتنی ہونی چاہیے؟ یہ صبر در صبر سے ہی گزرنا پڑے گا، تب کبھی دعوت پہنچے گی، اور وہ قلوب بھی کہ جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہو اور وہ کوئی لیڈنگ رول ادا کر سکے۔ کبھی خالد بن ولید تھے، احد کے میدان میں 70 شہادت صحابہ کرام کی ہوئیں، ظاہری ذریعہ وہ بنے، اور بعد میں یہی خالد ہیں رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کا بیج پڑا، یہ سیف من سیوف اللہ قرار پا گئے۔ وہی عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار لے کے کس طرف جا رہے ہیں، اور ایمان کا بیج پڑا تو تلوار کہاں سے کہاں پہنچی۔ ولیم میور لکھتا ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ اچھا، اس میں نا ایک میں آپ سے میں جب آپ بیان کر رہے تھے نا، تو میں سکین کر رہا تھا کہ جو چیزیں آپ نے بیان کی، میں عرب ممالک کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، پاکستان ہندوستان ہم خاص طور پہ رکھیں، ایسی جماعت جو یہ کام کر رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی حکومت روک رہی ہے۔ ابھی دینی جماعتیں جب پرتشدد ہوتی ہیں، کوئی شارٹ کٹ نکالتی ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کی بات کرتی ہیں، تو ریاست کا تنظیم اسلامی بھی اسی ملک میں ہے، جماعت اسلامی بھی اسی ملک میں ہے، اور بھی جماعتیں جو کہ ٹھوس دینی بنیاد پر کھڑی ہیں، جن میں شدت پسندی نہیں ہے، آج بھی ان پر ریاستی جبر وہ نہیں ہے۔ بڑی ریالٹی ریاستی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینی تحریکیں خود ان کا منہج کیا ہے، کچھ چیز شارٹ کٹ پہ تو نہیں چلے گئی، یس ٹیمپر لوز تو نہیں ہو گیا، وہ جواز فراہم کر رہے ہیں، بے صبری کا معاملہ، جلد بازی کا معاملہ، یہ تو نہیں آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو مخاطبین میں عوام بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ہمارے فوجی بھائی بھی ہیں، ہمارے جج حضرات بھی ہیں، ہمارے وکلاء بھائی بھی ہیں، سب لوگ ہیں، سب کے ساتھ خیر شیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، اور ہم کھڑے ہو کے کہنے بھائی فلاں جو ہے نا وہ تو جج کافر ہے، فلاں حکمران بھی کافر ہے، ہم اٹھا کے فتوے لگانے شروع کر دیں اور پھر اس کے خلاف پرووکیشن شروع کر دیں، تو وہ ہم اصل میں دیکھنے ہیں کہ کس تحریک کی بات کر رہے ہیں بجا، کیونکہ الحمدللہ جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، تنظیم اسلامی اس پر قائم ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایون ریاستی ادارے ہمیں ڈیفینیٹلی دیکھتے بھی ہیں، سارا کوئی ان کو پتہ ہے، کوئی چیز ہماری پوشیدہ تو ہے پوشیدہ بھی نہیں اور غیر قانونی کوئی چیز نہیں۔ جی، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ ہے۔ میں صرف ایک مثال آ رہی تھی، اخوان المسلمون کے اوپر جبر وہ ہوا ہے، اور عرب ممالک میں تو خیر پابندی ہی ہے، کسی جماعت کو بنانے بات نہیں کر سکتے، تو پاکستان کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال درست نہیں ہے اس طرح۔ اگر اس کمپیریزن سے ایک نقطہ اور بھی ہم سمجھ لیں کہ اب بھی اس مملکت خدا داد پاکستان میں کام کرنے کے مواقع دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اب بھی ہم اپنا حصہ نہیں ڈال لیں تو ہمیں اور کس بات کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اسی لیے بار بار قرآن حکیم کی طرف رجوع کا معاملہ، سیرت رسول کی طرف رجوع کا معاملہ، انبیاء کی زندگیوں کی طرف رجوع کا معاملہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف رجوع کا معاملہ، یعنی میں نے اب تک غصہ تھوڑی نکالنا ہے، میں نے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی بات پیش کرنی۔ کیا خوبصورت بات ابھی گفتگو میں آئی ہے، اس مملکت خدا داد کے خواہ حکمراں ہوں، فوجی ہمارے بھائی ہوں، ریاستی اداروں کے افراد ہوں، اسٹیبلشمنٹ، سب کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی، تو یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ تھوڑی، یہ تو ہم کہیں گے تمہارا بھی مسئلہ ہے، ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے، اس تعلق سے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی، تو ہم تو اپنے فریضہ دعوت کے تحت ان کو یہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کریں، کوئی دشمنی نکالنے کا معاملہ، ہمدردی، وہ جو نصح و خیر خواہی کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں علیہ السلام، تمہارا لے تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ بعض مرتبہ بعض دینی طبقات میں بھی گفتگو کا انداز وہ اپوزیشن والا ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک شروع ہوئی ہے، جماعت کو شروع ہوئی ہے، اب وہ ایک ہی لائف سپین میں نا سارا کچھ دیکھ بھی لے، جیسے ایک مووی شروع ہوتی ہے نا، 3 گھنٹے میں پوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے، تو شارٹ کٹ اس لیے ادھر آتے ہیں بیچ میں کہ وہ ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ بھائی اتنے سال سے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، جی 950 برس
اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، ایک اور ان کا سوال ہے جو کہ تھوڑا فلسفیانہ سا لگ رہا ہے، بہرحال میں کر دیتا ہوں۔ جدید دور کے لیے اسلام کا اجتماعی فلسفہ حیات کیا ہے؟ صحیح، یہ راہیل گھوش صاحب کا یہ سوال ہے، مثلا ہماری مستقل ہمارے سائلین میں سے ہیں، سوال کرنے والوں میں سے۔ دیکھیے لفظ جدید جب بھی آتا ہے نا، یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان بھی بن جاتا ہے، تو ماڈرن دور اور ماڈرن ایج والی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ تو پھر ایک بحث طلب بات ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے۔ اسلام اسلام ہے، اور جب ہم نے آج ابتدائی سوال میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قیامت تک کے لیے دے دیا، رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ قیامت تک کے لیے دے دیا، تو دین کی تعلیم تو ہو گئی مکمل۔ ہاں، اجتہادی معاملات پیش آئیں گے تو کتاب و سنت کے اصول اور دلائل کو سامنے رکھ کر اجتہادی بصیرت رکھنے والے اہل علم وہ نئے پیش آنے مسئلے کا حل بھی پیش کر دیں گے، دین مکمل ہے۔ اب اس اصولی بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اگر جدید دور میں اسلام کا اجتماعی فلسفہ حیات، اب دیکھیں اسلامی فلسفہ حیات کہہ لیں، لفظ اسلام ہی ایک لفظ استعمال کر لو، اسلام کا اصل اصول کیا ہے؟ وہ ہے توحید، ایک اللہ کو ماننا، اور اس کا لازمی تقاضا اس اللہ کی بھی ماننا۔ اب اللہ کی ماننے کی بات میرے انفرادی معاملات میں بھی مطلوب ہے اور میرے اجتماعی معاملات میں بھی۔ اجتماعی زندگی کے 3 بڑے بڑے گوشے آج ہم بیان کرتے ہیں، جس کو ہم سیاسی گوشہ کہتے ہیں، معاشی گوشہ کہتے ہیں، اور معاشرتی گوشہ کہتے ہیں۔ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قیمتی خطبات ہیں، ایک تو خطبات خلافت کے عنوان سے بھی، اسی طرح دین کے جامع تصور کے بیان کے ذیل میں یہ سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اس پر بھی تفصیلاً وہ کلام کیا کرتے تھے۔ تو توحید صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں، یا توحید کے مظاہر کا نظر آنا فقط چند انفرادی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس توحید کے مظاہر کا نظر آنا سیاست میں بھی ہوگا، معیشت میں بھی ہوگا، معاشرت میں بھی ہوگا۔ ایک اصولی بات ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے تھے، سیاست میں اصل اصول کیا ہے؟ زمین کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور حاکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو حاکمیت تو ہے اصلاً اللہ کا حق، بندے حاکم نہیں ہیں۔ بندوں کے لیے بڑا پیارا لفظ جو قرآن کریم استعمال کرتا ہے وہ بندوں کا ہے، عبد کا ہے، اور اسی طرح لفظ خلافت اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جو کہ بدنام کر دیا گیا آج، حالانکہ ہم ماضی میں کلام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے حاکمیت ہے، بندوں کے لیے خلافت ہے۔ تمہارا نہیں چلے گا، نظام اس کا چلے گا، چلاؤ گے تم، لیکن نظام اللہ کا، بڑائی اس کی مان کر اپنے معاملات کو طے کرو گے۔ یہ سیاست میں اصل اصول ہے اسلام کا، اور یہ توحید کا ریفلیکشن سیاست میں نظر آ جائے گا۔ اب یہ آج کا دور ہو یا جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک چلے گا۔ معیشت کا معاملہ کیا ہے؟ معیشت کا معاملہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بندوں کے لیے ملکیت نہیں، بندوں کے لیے کسٹوڈین شپ کا معاملہ ہوگا، وہ بندے ٹرسٹیز ہوں گے، بندے امین ہیں۔ یہ میرا نہیں ہے جسم کا مالک اللہ ہے، ہاں اس نے مجھے آزادی دی ہے، لیکن ایک اختیار دیا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق اس جسم کو، ان صلاحیتوں کو، ان اموال کو، ان وسائل کو میں استعمال کروں۔ تو اب توحید کا یہاں عکس کیا آئے گا، یا مظہر کیا آئے گا؟ ملکیت اس کی ہے، میں امین ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے کمانا یا خرچ کرنا، اس کے بارے میں کل میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ معاشرت میں بہت سارے تقاضے آئیں گے، خوشی غمی کا معاملہ بھی آئے گا، اقدار کا معاملہ بھی آئے گا، لیکن بڑا اصول کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور بندے اس کی مخلوق ہیں، بندے ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، جغرافیے کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کوئی بڑائی یا اونچائی، اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو معاشرت میں اصل اصول کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، بندے کیا ہیں؟ ان کے لیے مساوات ہے بندے ہونے کے ناطے۔ ہاں، عزت کس کے لیے؟ انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت اس کے لیے ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ امریکہ جیسا ملک ہے، ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، دنیا کی بڑی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، کالے گورے کا فرق ختم نہیں ہو سکا، آج بھی وہ نسل پرستی کا مسئلہ ہے۔ بھارت بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، لیکن شودر اور بدترین معاملہ، یعنی برہمن شودر کی تقسیم ختم نہ ہو سکی۔ اصول کیا ہے؟ نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کوئی تمہارا اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اتنا قیمتی اصول ہے کہ جو پوری دنیا کے آدھے مسائل کو حل کرتا ہے، اور جدید دنیا ابھی تک اس اصول تک نہیں پہنچ سکی۔ ہم کہتے ہیں بڑی ترقی کر لی ہے، اور ہم وہیں کھڑے ہیں آج۔ جی، حسد پہلا جرم تھا نا، جس کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ حسد ایک قوم میں دوسری قوم کے بارے میں پیدا ہو جائے، دنیا مٹتی ہے۔ جی، اور یہی نسل پرستی کے معاملات۔ تو جو
اجتماعی معاملات زندگی میں اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے؟ بھائی اسلام کا فلسفہ بنیادی اصول توحید کی دعوت ہے. اس توحید کا عقیدہ بھی، اس توحید کا ریفلیکشن ہمارے انفرادی معاملات میں بھی، اور اس توحید کا ریفلیکشن ہمارے اجتماعی معاملات زندگی میں بھی آنا چاہیے، جس کا کانسٹیٹیوشن اللہ کی کتاب ہے. تو گویا جدیدیت بھی اگر توحید کے دائرے کے اندر اندر ہے تو ٹھیک ہے. ہاں پھر اچھا، کیونکہ ہمارے بعض اہل علم لفظ جدیدیت سے کچھ پریشان بھی ہوتے ہیں. صحیح، وہ تو گاڈ لیس پہ چلے جاتے ہیں نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بیٹھے نا تو ماضی کے مقابلے میں ہم نئے ہو گئے، تو کل 100 برس بعد والا وہ ہمارے مقابلے میں، تو ہم کہیں ہر نیا دور کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، ہر آنے والا دور کہہ لیں، اور ہم کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے آنے والا دور رہے گا اسلام. اور اصل اصول کیا؟ یہ توحید عقیدے میں بھی ہو، انفرادی معاملات میں بھی، اور اس کا ریفلیکشن اجتماعی معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے. محمد بن حامد صاحب، یہ بھی میرے خیال سے ہمارے سوال کرنے والوں میں ہیں مستقل. علاقہ بتایا ہے انہوں نے، ہندوستان، فون نمبر بھی دیا انہوں نے. یہ کہہ رہے ہیں جی ساری امت مسلمہ میں فاسق اور انبیاء کے قاتل اللہ کی شریعت سے نفاق کرنے والے یہودیوں کے خلاف شدید غصہ ہے. ان کے مظالم حج سے تجاوز کر چکے ہیں، تو دوسری جانب یہود کے غلام امت مسلمہ کے حکمران اللہ کے دین سے رشتہ ناتا توڑ کر غیر اللہ کی بندگی، امریکہ کی بندگی اور اسرائیل کی بندگی میں لگے ہیں. ساری امت مسلمہ پر اسلام کے قیام اور باطل قوتوں سے جہاد فرض ہے. یہ اب انہوں نے یہاں پہ فتویٰ جاری فرمایا ہے. مگر ہمارے حکمران اس فریضے کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس کے دشمن ہیں. کیا یہ ان کے واضح کفر کی دلیل نہیں؟ حاکم جب تک اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی کرے تب تک اس کی اطاعت فرض ہے، مگر جب وہ اللہ کے دین سے غداری کر دے تب نہ تو اس کی سننا ہے اور نہ اطاعت کرنا. کیا حکام المسلمین کا موجودہ منافقانہ طرز عمل مجاہدین کے موقف کو جواز فراہم نہیں کرتا؟ علماء ان سود پرست وطن پرست ریاستوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ جو آخری بات انہوں نے کہی نا مجاہدین کے موقف کو، اب اس کی وضاحت انہوں نے کی یہ مجاہدین کن کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اصولی بات کر لیتے ہیں. پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کی جائے گی، اور انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر وہ معصیت کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے پہلے بھی ذکر میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مسلم معاشروں کی اگر ہم بات کریں جہاں مسلمان حکمراں موجود ہیں، تو مسلمان حکمراں تو وہی مسلمان حکمراں ہونے چاہیے کہلانے کے مستحق ہیں جہاں اسلام ان کی ترجیحات میں شامل ہو. قرآن کریم سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اختیار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے. حکمرانوں کا نماز قائم کرنا میری اور آپ کی طرح نہیں کہ مسجد میں جا کے بس نماز ادا کر لی، نماز کا پورا نظام ہوگا، اور اس سے آگے بڑھ کر جمعے کا خطاب وقت کے حکمراں یہ اس کے نمائندے نے کرنا ہے، عیدین کا خطبہ اس کا اہتمام وقت کا حکمراں، اور اگر سلطنت بہت بڑی ہوگی تو اس کے نمائندے نے کرنا ہے. تو نماز قائم کریں گے مراد پورا نظام، زکوٰۃ دیں گے مراد زکوٰۃ کا نظام، نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے. تو اگر مسلمانوں کا حکمراں ہے اس کی اپنی شرائط ہیں، اور پھر وہ اسلام کے نفاذ کا بھی پابند ہے، اور امام ضرورت اس کے یعنی فقہا کی اصطلاح میں اس کو امامت کہا جاتا ہے. نصب امامت، مسلمانوں کا امام ہو اور اس کے تحت رہ کر مسلمان اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر سکے. تو اگر حکمراں شریعت کے خلاف کوئی حکم دے رہے لا محالہ ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اگلی بات ہے کہ باطل کا غلبہ اور غیروں کے سامنے جھکنا، بالکل صحیح تبصرہ ان کا. یہ دیکھیں ہمارا خون بھی کھولتا ہے، تو اب ہم کریں تو کیا کریں، اور علماء یہ کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال یہ جینرک سوال ہے. علماء بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوا کرتے ہیں، ایک علماء سو ہوا کرتے ہیں. علماء سو کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. علماء حق سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کمی ہو سکتی ہے ان کی تعداد میں، خالی نہیں ہوگی زمین. تو بہرحال جو وقت کے علماء حق ہوا کرتے ہیں وہ حکمرانوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں. نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے 3 درجات ہیں. معروف بات ہے، بدی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلو، اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو. لیکن یہ حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اگر آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے نفاذ کی کوشش نہیں کر رہے،
وہ ظلم اگر مسلمانوں پر اور ممالک میں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں حکمراں، ان کو متوجہ کیا جانا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اور زبان پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی نا، پاکستان جیسے ملک میں ابھی بات کرنے کے مواقع ہیں، دعوت دینے کے مواقع ہیں، ایون حکمرانوں پر تنقید کرنے کے مواقع موجود ہیں، تو ہم صرف دل میں برا نہ جانیں۔ زبان، اور زبان صرف یہ لوتھڑا نہیں ہے، یہ بھی زبان ہے، آج یہ میڈیا پر ریلے ہو رہا ہے، یہ بھی زبان ہے۔ جو ذرائع دستیاب ہیں اس کے ذریعے سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور آخری بات وہ یہ اور ہے، یہ فرض ہر مسلمان کا ہے، صرف دینی جماعتوں کا نہ نہیں، ہر مسلمان، صرف علماء کا نہیں، صرف مسجد کے امام یا خطیب کا نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری عوام کا۔ جی، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امت کو کہا نا۔ مسئلہ یہ ہوا نا کہ لوگ یہ سوال اس طرح کے کر کے نا اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا کے علماء کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ کھانا میں خود کھاتا ہوں، میں علماء کو دوبارہ نہیں کہتا نا، تو قبر میں نے خود جواب دینا ہے، میری جگہ کوئی عالم جواب نہیں دے گا۔ تو جتنا میں کسی انتہائی ادب سے جب میں یہ انگلی اٹھا کے تنقیدیں کر رہا ہوتا ہوں نا، تو بقیہ میری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے قول و فعل کے تضاد سے۔ تو بات کیا چلی کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت، تو ساری امت کو خطاب ہے۔ اور امام قرطبی نے بھی لکھا رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا قول ہے، اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ذرا ایگزیجریشن کرتے ہیں۔ امام قرطبی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ امت والے کام کو انجام دینے میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہا وہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو بجا فرمایا آپ نے کہ صرف کسی عالم یا خطیب یا فقط کسی دینی جماعت کے لوگوں کا کام نہیں، ان کا بھی ہے، ہم سب کا مشترکہ کام ہے اور ہمیں اپنے حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے، دینی جماعت اختیار کرو، تو وہ جماعت جب یہ کام کرے گی تو میرا حصہ بھی اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اگلی بات کیا تھی، حکمرانوں کو ایک تو ہے زبان سے متوجہ کرنا، اب اس سے اوپر درجہ کیا ہے، ہاتھ سے بدی کو روکنے کی کوشش کرنا، وہ منکرات کے خاتمے کی بات ہو اینڈ سو آن۔ اس کے لیے ہم جو بات یعنی کئی مواقع پر ہم نے وضاحت کی ہے کہ جہاں ہم اور اپنے حقوق کے لیے باتیں کرتے ہیں اور حقوق کے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، تو کیا شریعت کے نفاذ کا معاملہ ہو، منکرات کے خاتمے کی بات ہو، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بات ہو، اس کے لیے ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں میدان میں نہیں آنا چاہیے، پرامن انداز سے آئیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، اپنے ملک کے لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن ہم دنیا جہاں کی حقوق کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں تو نفاذ شریعت، منکرات کے خاتمے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا مطالبہ لے کر ہم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ مستقل دعوت تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم پیش کرتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ہم سب امام حسین رضی اللہ عنہ کے خروج اور بغاوت کو حق مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی حکومت کو باقی رکھنے اور اسے موروثی اور ملوکی بادشاہیت سے نجات دلانے کے لیے تیغ یعنی تلوار کھینچی تھی۔ تب آج جب ہمارے حکمران یزید سے بھی بدتر ہیں جو حدود تک نافذ نہیں کرتے، کیا آج کا حسینی ان سے نہ لڑے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بڑی حساسیت کا پہلو بھی آتا ہے، جذباتیت کا پہلو بھی آتا ہے، اور صحابہ کرام کی پوری جماعت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے ادب اور احترام کا پہلو بھی سامنے آنا چاہیے۔ مختصراً یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے ہیں تو خروج کا معاملہ ہے، اور انہوں نے عزیمت کے راستے کو اختیار فرمایا۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی لے کر گئے، حالانکہ عام طور پر قتال کے مراحل میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے بعد میں جا کر کچھ آپشنز بھی دیے، یا تو میں سرحدوں کی طرف چلا جاؤں، قتال میں مجھے جا کے شرکت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس کو اس پورے پیراڈائم میں بھی دیکھیں، نمبر ایک۔ اور سیدنا حسین ہم بالکل سرآنکھوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام اور بھی تو موجود تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو فرمایا کہ اب آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یہیں پر رہ کر محنت کیجیے۔ اور بعض دیگر صحابہ کرام نے ایک پہلو کہہ سکتے ہیں کہ رخصت کے راستے کو اختیار کیا، اور ان کی نیتوں پہ کوئی شبہ کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اور ان صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت یہ خروج کا معاملہ موضوع نہیں ہے، تو کسی ایک معاملے پر اجتہاد، حالانکہ خلافت کا انسٹیٹیوشن موجود تھا، تو کسی ایک معاملے پر اجتہادی رائے کا فرق ہو جانا، اس کے لیے سند خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے کہ اجتہادی معاملے کے اندر کوئی صحیح فیصلے پر پہنچی تو دوہرا اجر
اور کوئی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچا تو ایک اجر عطا ہوگا کہ اس نے محنت کی ہے، غور و فکر کی ہے اس نے. تو ہم ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب خیر پر تھے، اور کہیں معاذ اللہ کو نفسانیت کو اور پہلو اس میں نہیں تھا. ہاں ایک تبصرہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک رخصت کا پہلو ہے اور ایک عزیمت کا پہلو، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ سیدنا حسین کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سامنے رہے، اور بار بار ہم نے اس فورم پر منہج انقلاب نبوی بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات جمعہ کا ایک مجموعہ، یہ ایک طویل ان کا خطاب ہے 2.5 گھنٹے کا، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اس کا بھی تذکرہ ہم نے کیا. اور مکہ مکرمہ کے 13 برس کے دوران میں 360 بت اللہ کے گھر کے ساتھ رکھے ہوئے رسول اللہ نے ایک کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ حساس پوائنٹ ہے مگر غور کریں. لیکن جب فتح مکہ ہوتی ہے پہلا کام یہ ہوا کہ سب کے سب بت ایسے توڑے کہ آج تک ایک نہیں آیا. یہ جو فلسفی آف سیرہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت. اور ہمارے بھائی نے لفظ خروج استعمال کیا، بڑا قیمتی لفظ ہے لفظ خروج. اس پر فقہا نے کلام کیا کہ مسلمان حکمراں اگر شریعت کی حدود پامال کر رہے ہیں، شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی ہم نے اپنے ان پروگرام سے پہلے کلام کیا. مگر فقہا کی شرائط تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ شرائط ہیں بڑی کڑی. اگر پوری ہوں گی تو خروج کا معاملہ بنتا ہے، نہیں ہوتی تو پھر ہم محنت کریں گے، آواز بلند کریں گے، تقاضا اور مطالبہ رکھیں گے، لیکن ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. اس نقطے کو بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بانی تنظیم نے رسول انقلاب کا طریق انقلاب میں بیان کیا. اور ہمارے بھائی اگر پھر اس کتابچے کا مطالعہ کر لیں تو وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے خروج کے نقطے پر تفصیل ان کو بھی ملے گی انشاءاللہ. اچھا، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جی، انہوں نے امت کے مفاد کی خاطر ایون منصب خلافت سے اپنے آپ کو نیچے کر لیا، پیچھے کر لیا، تاکہ امت جڑی رہے اور یہ انسٹیٹیوشن برقرار رہے. تو حضرات حسنین دونوں کو سامنے رکھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جن کی اور دونوں ہی صحیح تھے، اور دونوں کے لیے کوئی دو رائے نہیں. دونوں کی کے لیے دعائیں حضور نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور نے قرار دیا ہے. تو ہم بات کریں پوری، ہم اہل بیت کا بھی ادب اور احترام، صحابہ کرام کا بھی ادب اور احترام. اگر سیدنا حسین کا ایک پہلو ہم بیان کریں تو ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو بھی سامنے رکھیں. یہ پورا پیکج سامنے رہے گا تو ہم اعتدال کی روش پر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اب اس میں جو چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی، دیکھیے آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جسے کہتے ہیں غصہ دلا کر وہ چاہتے ہیں کہ ٹکرا دو اپنے حکمرانوں سے اور خانہ جنگی کی صورتحال. اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ غیر اٹھاتے ہیں، اسلام دشمن اٹھاتے ہیں. آپ عرب سپرنگ جب شروع ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بڑا سوشل میڈیا کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا واز ون آف دا موٹیوز آف عرب سپرنگ. جہاں جہاں بھی وہ ہوا ہے وہاں پر آج تک امن قائم نہیں ہوا. اس کو جذباتیت کو کر کے اور 2 + 2 4 کر کے اور اٹھا کے کافر فاسق قرار دے دینا، جبکہ ہمیں باقی جیسے آپ نے بہت صحیح رہنمائی فرمائی کہ اس وقت اور صحابہ موجود تھے، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت حسن کی بھی مثال سامنے آ گئی. تو یہ چیز ہے کہ اس میں ایک تحمل کے ساتھ چلتے چلے جانا، تواتر کے ساتھ چلتے چلے جانا، یہ پوری نسل کو دوبارہ سے ایجوکیٹ کر کے کھڑا کرنا، قوم کو کھڑا کرنا. آج زبردستی مار دھاڑ کر کے کوئی نظام لے بھی آئیں گے اور عوام تیار نہیں ہوگی اس کے لیے، تو کہاں سے کام چلے گا؟ اتنی تیزی کے ساتھ واپس چلا جائے گا. اسی لیے جو میں نے فقہا کا ذکر کیا نا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائی، یہ کہ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی اور پھر آپ اٹھتے ہیں تو فساد مچے گا، خیر نہیں آپ کو میسر آئے گا. یہ فقہا نے تمام احادیث، تمام صحابہ کرام کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر یہ خروج کے مباحث کھولیں. ہم بڑے آرام سے ایک لفظ لیتے ہیں، فوراً اپنے مزاج کے مطابق چاہتے کہ اس کو جو ہے وہ بیان کریں. ہم ان کو کافر بھی سارا کچھ کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی؟ ابوالکلام آزاد مرحوم نے فرمایا نا کہ جتنی کوشش ہم نے پچھلی 1 صدی میں لوگوں کو کافر بنانے کی یا قرار دینے کی، اگر اس کا آدھا حصہ بھی مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی تو آج حالات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی ہدایت کی. تو ہم نے کتنی دفعہ اپنی نمازوں اور تہجد میں کہیں پہ اپنے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غلط کام کو مشکل بنا دے. اب دیکھیں یہ بات کتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم اندازہ کریں، بعد میں حضور نے یہ بھی فرمایا جب قتل ہوا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا، مگر اس کے لیے دعائیں حضور نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو ہدایت دے.
تو بس یہ ہے چیز کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی اسلامی تحریکوں کے حوالے سے آیا تھا کہ اس میں ایک تحمل اور ایک دوام اور جسے کہیں کہ ایک پرپیچول جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا، جلد بازی سے اجتناب کرنا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنے سوالات مکمل کر لیے اور ہم حالات حاضرہ پر نہیں گئے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ صحیح۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات جولائی 2024، اور ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org۔ اپنے سوال میں اپنا نام اور جگہ اور اگر فون نمبر ہو سکے تو وہ بھی ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جواب آپ کو امیر تنظیم سے لے کے دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔